بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا نام بلعم بن باور تھا۔ اسے اسم اعظم یاد تھا جس کے ذریعے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب باروں سے لڑنے کے لیے شام کے ایک علاقہ بنی کنعان کے ایک حصہ میں خیمہ زن ہوئے تو بلعم کی قوم کے لوگ بلعم کے پاس آئے۔ کہا، موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کا ایک عظیم لشکر لے کر ہمیں قتل کرنے کے لیے اس علاقہ سے آ رہے ہیں اور ہمیں اس علاقہ سے نکال دیں گے۔ تم ان کے لیے کوئی ایسی بد دعا کرو کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ بلعم نے جواب دیا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بھلا میں خدا کے پیغمبر کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اگر میں ان کے لیے بد دعا کرتا ہوں تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ جب اس قوم کے لوگوں نے بہت منت سماجت کی اور دعا کرنے پر اصرار کرتے رہے تو بلعم نے کہا، اچھا میں استخارہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا حکم ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ بلعم کا معمول تھا، وہ استخارہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے جب استخارہ کیا تو جواب میں اسے ہدایت کی گئی، کفار اور مومنوں کے حق میں ہرگز بد دعا مت کرنا۔ بلعم نے اس خواب سے اپنی قوم کو مطلع کیا اور دعا کرنے کے اپنے ارادہ سے اظہار کیا۔ قوم کے لوگوں نے غور و فکر کے بعد ایک اور طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ قیمتی تحفے دے کر بلعم کے پاس بھیجا اور اس کے سامنے بہت منت سماجت کی، روئے، گڑ گڑائے اور اسے اتنا مجبور کیا کہ آخرکار وہ ان کی جال میں پھنس ہی گیا اور وہ دعا کرنے کی غرض سے گدھے پر سوار ہو کر جستان پہاڑ کی طرف چلا گیا جس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر مقیم تھا۔ رستے میں گدھا کو مارا، بہت مارا، لیکن گدھا پڑا رہا۔ بلعم پریشان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے گدھا کو قوت گوئی عطا فرمائی۔ چنانچہ گدھا بولا، اے نادان بلعم، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو مجھے آگے چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور ملائکہ میرے آگے آ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ بلعم نے جب چشم حیرت سے گدھا کو بولتے دیکھا تو بجائے اس کے کہ وہ اس تنبیہ پر اپنے ارادہ سے باز آ جاتا، گدھا کو وہیں چھوڑا اور پیدل پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں بد دعا کرنے لگا۔ مگر یہاں بھی قدرت خداوندی نے اپنا کرشمہ دکھایا کہ بلعم جب اپنی دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کا نام لینا چاہتا تو اس کی زبان سے بنی اسرائیل کی بجائے اپنی قوم کا نام نکلتا۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا، اے بلعم، یہ کیا حرکت ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ بنی اسرائیل کی بجائے ہمارے حق میں بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے کہا، اب میں کیا کروں؟ یہ حق تعالیٰ میرے ارادہ قصد کے بغیر میری زبان سے تمہارا نام نکلوا رہا ہے۔ لیکن بلعم پھر بھی اپنی بد دعا سے باز نہ آیا اور اپنی کوشش کرتا رہا، یہاں تک عذاب الہی کی وجہ سے بلعم کی زبان اس کے منہ سے نکل کر سینے پر آ پڑی۔ پھر تو گویا بلعم کی عقل بالکل ہی ماری گئی اور دیوانہ وار کہنے لگا کہ لو، اب تو میری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو گئیں، اس لیے اب ہمیں بنی اسرائیل کی تباہی کے لیے دوسرا حل تیار کرنا پڑے گا۔ پھر اس نے مشورہ دیا کہ تم لوگ اپنی اپنی عورتوں کو اچھی طرح آراستہ کر کے ان کے ہاتھوں میں کچھ چیزیں دے کر ان چیزوں کو بیچنے کے بہانے سے عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان سے کہہ دو کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص
تمہیں اپنے پاس بلائے تو انکار نہ کرنا۔ یاد رکھو، اگر بنی اسرائیل میں سے ایک شخص میں سے ایک بھی کسی عورت کے ساتھ حرام کاری میں مبتلا ہو گیا تو ہماری کوششیں کامیاب ہو جائیں گی۔ چنانچہ بلعم کی قوم نے اس مشورے پر عمل کیا، اپنی عورتوں کو بنا سوار کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ وہ عورتیں جب لشکر میں پہنچی اور ان میں سے ایک عورت جس کا نام کسی بنت سور تھا، بنی اسرائیل کے ایک سردار زمزم بن شلوم نامی کے سامنے سے گزری تو وہ اس عورت کے حسن و جمال کا اسیر ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ کیا آپ اس عورت کو میرے لیے حلال قرار دیں گے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں۔ تو اس شخص نے کہا میں آپ کا حکم قطعاً نہیں مانوں گا۔ وہ عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور اس کے ساتھ غلط کام کیا، بدکاری کی۔ پھر اللہ عز و جل کے غضب کو جوش آیا کمال سے کہ ایسی وبا پورے لشکر پر نازل ہوئی کہ آن کی آن 70,000 آدمی تباہ ہو گیا۔ اور مخاص جو حضرت ہارون علیہ السلام کا پوتا اور ایک قوی حاکم آدمی تھا، حضرت موسیٰ کا نگہبان تھا، یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک سردار کی شامت نے قاہر خداوندی کو دعوت دی، تو وہ فوراً اپنا ہتھیار لیے زمزم کے خیمے میں داخل ہوا اور پلک جھپکتے ہی زمزم اور اس